نوح علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا؟ اللہ کو کچھ ماننے والے تھے اور باقی انکار کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی بناؤ، لکڑی کی بہت بڑی کشتی بنائی، کہا اے نوح جو تجھے مانتا ہے اس کو کشتی میں بٹھا دے، جو نہیں مانتا اس کو دنیا میں رہنے دے، کیوں؟ میں ساری دنیا کو غرق کرنے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا لیتے ہیں، اللہ پوری دنیا کو غرق کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا اس دن، سارے غرق کر دیے جاتے ہیں، وہی بچتے ہیں جو کشتی نوح میں بیٹھے ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، پھر لوط علیہ السلام کی قوم دیکھو، ساری قوم تباہ ہوئی، پھر ہود علیہ السلام کی قوم دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے جنہوں نے ان کو مانا ان کو دریائے نیل سے گزار کر لے گئے، اور جس نے نہیں مانا پورے نیل میں غرق کر کے رکھ دی۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو جس نے نہیں مانا اس کے لیے بد دعا کی۔ ذرا صالح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، غلطی کتنی تھی کافروں کی۔ صالح علیہ السلام کے پاس ایک اونٹنی تھی، ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ غلطی دیکھو، نبی کے جانور کے پیر کاٹے۔ اللہ نے پوری صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ امتی لوگ، میرے آقا جب طائف میں تشریف لے کے جاتے ہیں، طائف کے لوگ نکلتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، اتنے پتھر مارتے ہیں کہ آقا کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہے کہ نبی کے جانور کے پیر کاٹے جاتے ہیں، اللہ سب تباہ کر دیتا ہے، دوسرے طرف میرے آقا کے جوتے خون سے بھرے ہوتے ہیں۔ جبریل پوچھتا ہے یا رسول اللہ، صالح علیہ السلام کے جانور کے پیر کٹے تھے، پوری قوم ہلاک کروا دی، آپ کے تو اپنے جوتے خون سے بھر گئے، یا رسول اللہ حکم دیجئے۔ فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میرے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو رحمت ہوتی ہے وہ کبھی زحمت نہیں بنا کرتی۔ جبریل یہ مجھے نہیں مانتے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، میں پھر بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، چل ان کو نہ ملے گی، ان کی آنے والی نسلیں شاید میرے اوپر ایمان لے آئے۔ وہ تو کافروں کے لیے بھی شفیع تھے، وہ تو پتھر کھا کر بھی دعائیں دیا کرتے تھے۔